میں آپ کو بتا چکا ہوں مما، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، لیکن آپ مجھ سے بغیر پوچھے کیسے میرا رشتہ طے کر سکتی ہیں؟ آپ لوگوں کو مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے بغیر پوچھے کیسے لے لیا؟ زوریز درانی کا غصیلا لہجہ لاؤنج میں گونجا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اپنی ماں بیگم ثروت درانی کو دیکھا۔ زوریز فضل صاحب کا بڑا بیٹا تھا، جو اپنی پڑھائی، رات دن کی محنت اور سلجھی ہوئی شخصیت کی وجہ سے اب بزنس میں ایک اچھے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ فضل صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور وہ سب پاکستان میں اپنے اسی آبائی گھر میں رہتے تھے۔ زوریز بیٹا میری بات تو سنو، کوئی نیا رشتہ طے نہیں کیا جا رہا، ثروت بیگم نے اپنے بھپرے ہوئے بیٹے کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم دونوں کا نکاح تو بچپن میں ہی تمہارے دادا ابو کی خواہش پر ہو چکا ہے، وہ تمہاری منقوہہ ہے زوریز۔ زوریز اپنی جگہ بالکل سن رہ گیا۔ کیا نکاح؟ اسے یاد تھا کہ 5 سال پہلے جب وہ لندن گیا تھا تب اس نے فروا کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ 14-15 سال کی ایک چھوٹی سی پونی ٹیل بنائے اسکول کی ایک چھوٹی سی بچی لگتی تھی، جس کا زندگی میں شرارتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، اور آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ لڑکی بچپن سے اس کے نکاح میں ہے۔ میں نہیں مانتا ایسے کسی فیصلے کو۔ میں اس بچکانہ لڑکی کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتا، زوریز نے تلخی سے کہا۔ بیٹا، وہ لوگ آج اتنے سالوں بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں، اس طرح مت کرو، ہم سب تھوڑی دیر میں ان کو لینے ایئرپورٹ جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ثروت بیگم نے نرمی سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زوریز نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کی طرف دیکھا اور چہرے پر ایک مصنوعی بیزاری لاتے ہوئے بولا، مما میں نہیں جا سکتا، میری آج ایک بہت اہم بزنس میٹنگ ہے، ورنہ میں ضرور آپ سب کے ساتھ چلتا۔ ثروت بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ ماں تھیں، زوریز کے چہرے کے تاثرات اور اس کا اچانک میٹنگ کا بہانہ بنانا ان سے چھپا نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئیں کہ وہ صرف رحمان بھائی کی فیملی اور خاص طور پر فروا کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، مگر اس وقت اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ زوریز اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر لاؤنج سے نکل گیا، جبکہ ثروت بیگم اسے جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فضل صاحب اور ان کا پورا خاندان رحمان صاحب کی فیملی کو لینے ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ چچا رحمان صاحب پچھلے 20 سال سے لندن میں سیٹل تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، جن میں فرح سب سے بڑی تھی، اس سے چھوٹی فروا تھی، اور سب سے چھوٹا بیٹا اسماعیل تھا۔ اور اب وہ سب مستقل طور پر پاکستان شفٹ ہو رہے تھے۔ جب وہ سب واپس مینشن پہنچے تو پورا گھر خوشیوں اور کہکہوں سے گونج اٹھا۔ رحمان صاحب، ان کی بیگم اور تینوں بچے فرح، فروا اور اسماعیل بڑے پیار اور محبت سے سب کے ساتھ گھل مل گئے۔ برسوں کی دوری پل بھر میں مٹ گئی تھی، اور پورا دورانی ہاؤس ایک پر مسرت ماحول میں ڈوب چکا تھا، جہاں فروا کا چلبلا پن سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہا تھا۔ فروا کو اس نکاح کے بارے میں بالکل کچھ نہیں معلوم تھا، وہ زوریز کو صرف اپنا کزن ہی سمجھتی تھی۔ دوسری طرف زوریز اپنی گاڑی کو شہر کی سڑکوں پر بے مقصد دوڑائے جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں خیالات کا ایک طوفان تھا، اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ آخر کار اس نے ایک سنسان سڑک کے کنارے گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ٹھیک اسی پل اس کی بند آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم لڑکی کا چہرہ لہرایا۔ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے، جب وہ لندن میں ایک بزنس ایگزیبیشن کے سلسلے میں گیا تھا۔
وہاں وقت گزارنے کے لیے وہ ایک آرٹ ایگزیبیشن میں چلا گیا۔ اسی ہجوم کے درمیان اس کی نظر ایک دراز قد بے حد معصوم اور بھولی بھالی لڑکی پر پڑی۔ اس کی آنکھیں ہلکے ہرے رنگ کی تھیں جن میں ایک عجیب سا سحر اور چمک تھی۔ اس کا وہ معصوم اور پاکیزہ چہرہ دیکھ کر زوریز کو زندگی میں پہلی ہی نظر میں کسی سے شادی کرنے کی شدید خواہش ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو تھا مگر ایگزیبیشن کے بے پناہ ہجوم میں وہ لڑکی کہیں کھو گئی تھی۔ زوریز اس سے بات تک نہیں کر پایا تھا، نہ اس کا نام جان سکا تھا، لیکن ان پچھلے 6 مہینوں میں وہ ایک دن بھی اس چہرے کو، ان ہری آنکھوں کو بھلا نہیں پایا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ اسی انجان لڑکی کی خواہش کرتا رہا تھا، اور آج جب وہ کسی اور کی یاد میں جی رہا تھا، یہ بچپن کے نکاح اور شادی کا فیصلہ اس کے سر پر کسی بم کی طرح پھٹا تھا جس نے اس کے دل کے سارے ارمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رحمان صاحب اور ان کی فیملی درانی مینشن کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ یہ عالی شان اور وسیع و عریض مینشن ہمیشہ سے 2 حصوں میں تقسیم تھا، اور اوپر کا پورا پورشن رحمان صاحب کے نام پر ہی مختص تھا، اس لیے وہ سب وہاں سیٹل ہو گئے، جبکہ نیچے کے پورشن میں فضل صاحب کی فیملی رہتی تھی۔ اس رات زوریز بہت دیر سے گھر واپس آیا تھا تاکہ اس کا کسی سے سامنا نہ ہو سکے، لیکن جیسے ہی وہ نیچے کے پورشن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ چچا رحمان صاحب اور چچی اب تک وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے اپنے ابا اور اماں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ ان سب کو اچانک سامنے دیکھ کر زوریز نے ایک کھسیانی سی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی، جس پر رحمان صاحب نے اسے دیکھ کر محبت اور شکوے سے کہا، برخوردار، تم تو عید کا چاند ہو گئے، نظر ہی نہ آئے۔ ہمیں آئے ہوئے کتنی دیر گزر گئی ہے اور ہم سب کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زوریز نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے بہانہ بنایا کہ اس کی ایک بہت اہم بزنس میٹنگ تھی جس کی وجہ سے دیر ہو گئی، اور سب نے اس کی اس بات پر یقین بھی کر لیا۔ اس کے بعد زوریز نے ایک باقاعدہ سلسلہ بنا لیا کہ وہ روزانہ گھر والوں کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر آفس کے لیے نکل جایا کرتا تھا تاکہ کسی بھی صورت اس کا فروا سے سامنا نہ ہو سکے۔ اس بھاگ دوڑ میں اس نے رحمان صاحب کے بچوں کو بھی صحیح سے نہیں دیکھا تھا، بس ایک آدھ بار اسماعیل سے اس کی ہلکی پھلکی بات چیت سلام دعا ہو گئی تھی، اور بڑی بہن فرح سے بھی 1-2 بار سامنا ہو گیا تھا، پر فروا سے اس کا سامنا بالکل نہیں ہو پایا تھا۔ دوسری طرف جب باقی سب بچے آپس میں خوب مل جل گئے تو فروا نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ ان کا بڑا بیٹا تو کبھی سامنے ہی نہیں آتا، شاید وہ بہت روڈ اور اکڑو قسم کا انسان ہے، جبکہ اسماعیل اور زوریز سے چھوٹا بھائی شاہویز اور شاہویز سے چھوٹی بہن ثنا آپس میں خوب ہنسی مذاق کرتے تھے، جہاں اسماعیل اور ثنا کی کزن بول کر آپس میں خوب چھیڑخانی چلتی تھی، کیونکہ ثنا بھی بہت سیدھی سادھی سی لڑکی تھی اور شاہویز بھی بہت سیدھا سادہ تھا۔ درانی مینشن کے وسیع لاؤنج میں شام کی چائے کا اہتمام تھا، جہاں فرح، فروز، ثنا، اسماعیل اور شاہویز موجود تھے۔ فضا میں ہلکی پھلکی گپ شپ اور ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا۔ اسماعیل نے پلیٹ سے سموسہ اٹھاتے ہوئے ثنا کی طرف دیکھا جو چائے کا کپ تھامے بڑی توجہ سے فرح کی بات سن رہی تھی۔ اسماعیل نے اچانک میز پر ہاتھ مار کر اسے چونکایا، جس سے ثنا کے ہاتھ سے بسکٹ چھوٹ کر سیدھا گرم چائے میں جا گرا۔ اسماعیل! ثنا نے کڑ کر اسے دیکھا جبکہ اس کا چہرہ معصومیت سے تھوڑا سرخ ہو گیا۔ تمہاری یہ لندن والی عادتیں اب تک نہیں گئی؟ شاہویز جو صوفے کے کونے میں خاموشی سے بیٹھا تھا ثنا کی اس حالت پر دھیمے سے مسکرا دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر فرح کی طرف دیکھا جو ان سب کی نوک جھونک کو دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ شاہویز کی یہ خاموش طبیعت ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، وہ محفل میں ہونے کے باوجود زیادہ تر وقت خاموش رہ کر سب کو سننا پسند کرتا تھا۔ فرح نے شاہویز کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، شاہویز تم دیکھ رہے ہو نا اسے؟ تم کتنے شریف ہو، بالکل خاموش بیٹھتے ہو، ذرا اپنے اس بھائی اسماعیل کو دیکھو، جب سے پاکستان آیا ہے ثنا کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔
فرح کی بات پر شاویز نے دھیرے سے سر ہلایا اور نظریں جھکا لی، جبکہ فروا جو برابر میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپا، آپ اسماعیل کو جتنا بھی روکیں یہ باز نہیں آنے والا۔ اب ثنا اتنی سیدھی ہے تو یہ تو فائدہ اٹھائے گا ہی نا۔ فروا نے شرارت سے اسماعیل کو دیکھتے ہوئے لقمہ دیا۔ ثنا چمچ سے اپنا ڈوبا ہوا بسکٹ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسماعیل مزے سے سموسہ چبا رہا تھا، جیسے اسے اپنی اس کامیابی پر بے حد خوشی ہو۔ لاؤنج میں ان پانچوں کی چہل پہل اور یہ چھوٹی موٹی کزن والی نوک جھونک ماحول کو بے حد زندہ دل اور خوشگوار بنا رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن فروا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ پاکستان آئے ہوئے اسے کئی دن ہو چکے تھے۔ لندن اور یہاں کے وقت کا فرق اس کے معمولات پر بری طرح سے انداز ہو رہا تھا۔ جب وہاں دن ہوتا تو یہاں رات ہو جاتی، اور فروا کی حیاتاتی گھڑی اب تک اس نئی تبدیلی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر پائی تھی۔ پورا دورانی ہاؤس اس وقت خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، مگر فروا بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی۔ تنگ آ کر اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ فرح کے کمرے میں جائے، شاید وہ جاگ رہی ہو اور دونوں بہنیں دیر تک باتیں کر سکیں۔ وہ دبے قدموں فرح کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ ہلکا سا دھکیلا، مگر اندر اندھیرا تھا اور فرح گہری نیند سو رہی تھی۔ فروا نے ایک لمبا سانس لیا اور اسماعیل کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ وہاں بھی اس نے دروازے کی جھری سے اندر جھانکا، لیکن اسماعیل بھی خلاف توقع وقت سے پہلے ہی سو چکا تھا۔ پورے اوپر پورشن میں ہو کا عالم تھا۔ فروا نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسے ثنا کا خیال آیا۔ ثنا ایک سیدھی سادھی اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ فروا کو لگا کہ شاید وہ جاگ رہی ہو اور اس سے کچھ دیر گپ شپ ہو جائے۔ یہی سوچ کر وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے کے پورشن میں آ گئی۔ نیچے کا لاؤنج بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف ایک گہرا سکوت تھا۔ وہ جیسے ہی ثنا کے کمرے کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے تایا ابا کے کمرے کے پاس سے گزری تو اندر سے آنے والی سرگوشیوں میں اچانک اسے اپنا نام سنائی دیا۔ فروا کے قدم وہیں جم گئے۔ یوں تو وہ دوسروں کی باتیں سننے کی قائل نہیں تھی اور نہ ہی اس کی ایسی تربیت تھی، لیکن اپنے نام کا ذکر سن کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور متجسس ہو کر وہیں رک گئی۔ کمرے کے اندر سے ایک بھاری سنجیدہ اور کڑک دار آواز گونج رہی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ زوریز دورانی کی تھی، جو اس وقت شدید غصے اور جھنجھلاہٹ میں تھا۔ پاپا، میں آپ کو صاف بتا چکا ہوں اور اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں کسی بھی صورت فروا سے شادی نہیں کروں گا۔ زوریز کی آواز میں ایک حتمی انکار تھا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے اسے کبھی دیکھا تک نہیں، نہ میں اسے جانتا ہوں۔ میں کیسے ایک ایسی لڑکی سے اپنی پوری زندگی کا سودا کر دوں جس کا چہرہ تک میرے ذہن میں نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میں پہلے ہی کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میرا دل کسی اور کے پاس ہے اور میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری نافرمانی یا انکار ہے تو بھلے آپ اسے انکار ہی سمجھیں، لیکن فروا سے شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کمرے کے باہر اندھیرے میں کھڑی فروا کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ زوریز کا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ حیرت کا جھٹکا آہستہ آہستہ ایک شدید غصے، طیش اور بیزاری میں بدلنے لگا۔ اس کے معصوم چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی اور وہ اپنے آپ سے بڑبڑانے لگی۔ مجھے تو پہلے ہی صحیح لگتا تھا، یہ انسان ہے ہی اکڑو اور مغرور قسم کا۔ کزن ہونے کے ناطے میں تو اب تک اس کا احترام کرتی آ رہی تھی، لیکن یہ تو بدتمیزی کی حدیں پار کر رہا ہے۔ اور تایا تائی کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ نہیں کرنا چاہتا شادی تو نہ کرے۔ کون مرا جا رہا ہے اس منحوس سے شادی کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتا ہے۔ فروا کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت دروازہ کھول کر اندر جائے اور زوریز دورانی کو صاف صاف کہہ دے کہ وہ خود بھی اس جیسے خود پسند اور بد دماغ انسان کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی، مگر اس نے اپنے بڑھتے ہوئے جذبات پر مشکل سے قابو پایا۔ وہ اب ایک پل بھی وہاں کھڑی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے واپس اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ بستر پر لیٹنے کے بعد بھی زوریز کے وہ تلخ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے۔
فروا کے دل میں اب زوریز کے لیے عزت کی جگہ صرف اور صرف غصہ اور شدید نفرت کی ایک نئی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ رات کے اس واقعے نے فروا کے معصوم دل پر ایک گہرا زخم لگا دیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں اس کا سارا چلبلا پن جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ اس کا دل سب سے ایسا اچاٹ ہوا کہ وہ تایا ابا، تائی امی اور یہاں تک کہ اپنی پیاری کزن ثنا سے بھی کھچی کھچی رہنے لگی۔ اس کے مزاج میں ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ آ گئی تھی اور وہ بلا وجہ ہر وقت غصے میں رہنے لگی۔ جب بھی وہ تایا ابا یا تائی امی کو دیکھتی اس کے اندر ایک عجیب سی نفرت اور بیزاری جاگ اٹھتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، آخر کیوں یہ سب لوگ زبردستی اس جاہل، مغرور اور اکڑو انسان کے گلے مجھے باندھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا میں کوئی فالتو چیز ہوں؟ وہ اسی تانے بانے میں الجھی ہر وقت کرتی رہتی اور گھر کے سبھی لوگوں سے متنفر ہونے لگی تھی۔ اسی دوران ایک شام ثنا، فرا اور فروا نے مل کر نیٹ فلکس پر ایک مووی نائٹ کا پلان بنایا۔ فروا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ثنا کچن میں پاپ کارن کا ایک بڑا بکٹ، گرم گرم نگیٹس، کباب اور آئس کریم سجا کر ایک بہت بڑی اور مزیدار سنیکس ٹرے تیار کر رہی تھی۔ ابھی ثنا نے ٹرے مکمل کی ہی تھی کہ خوشبو سونگھتے ہوئے اسماعیل کچن میں دندناتا ہوا داخل ہوا۔ اور سناؤ کزن، کیا بات ہے یار، تم نے تو اتنے مزے کے کھانے تیار کیے ہیں۔ اسماعیل نے رال ٹپکاتے ہوئے ٹرے پر نظریں جمائیں۔ یہ سب کچھ میں کھا سکتا ہوں نا؟ اس میں میرا حصہ ہے کہ نہیں؟ ثنا نے ہمیشہ کی طرح اپنی روایتی بے بسی سے سر ہلا دیا۔ ہاں کھا لو۔ وہ بھلا اسماعیل کو کیسے روک سکتی تھی؟ اسماعیل جیسے ہی ٹرے اٹھا کر چلنے لگا، پیچھے سے اچانک غصے میں بھری فروا طوفان کی طرح آئی اور پھرتی سے ٹرے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ اپنے اندر کا سارا غصہ نکالنے کے لیے اسے اسماعیل سے بہتر اور کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا۔ ڈکیت آدمی، دوسروں کے کھانے پر نظریں گاڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ فروا نے کڑک کر کہا۔ جب دیکھو بھوکے درندوں کی طرح ہمارے کھانے کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ چلو نکلو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں نے اگر بابا سے کہہ کر تمہاری اتنی بے عزتی کروائی نا تو دماغ ٹھکانے آ جائے گا تمہارا۔ اسماعیل کہاں باز آنے والا تھا؟ اس نے ہنس کر ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فروا ٹرے سینے سے لگائے آگے آگے بھاگی۔ اب پورے لاؤنج میں ایک زبردست بھاگم بھاگ شروع ہو چکی تھی۔ فروا ٹرے بچانے کے لیے آگے آگے دوڑ رہی تھی اور اسماعیل صوفوں کے اوپر سے چھلانگے لگاتا ہوا کسی شکاری کی طرح اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔ ہانپتے ہوئے فروا نے زور سے پکارا، فرا آپا، فرا آپا، جلدی آ کر اپنے اس بدمانس نما بھائی کو سنبھالیں۔ بھوکے راکشسوں کی طرح ہمارے کھانے کے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ میں اسے مار دوں گی آج۔ فروا کی آواز سن کر فرح تل ملاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ اس نے جیسے ہی اسماعیل کو صوفے پھلانگتے دیکھا، وہ شیرنی کی طرح لپکی اور ایک زوردار مکہ اسماعیل کی کمر میں جڑا، ساتھ ہی 2-3 تھپڑ اس کے سر پر لگائے۔ ڈھیٹ انسان، تم ایک پل کے لیے بھی ہمیں سکون سے نہیں رہنے دے سکتے نا؟ فرح نے اسے بری طرح لتاڑا۔ ادھر فروا اسی بھاگم بھاگ میں پیچھے مڑ کر فرح اور اسماعیل کو دیکھ رہی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک وہ ایک چٹان نما سخت وجود سے پوری طاقت کے ساتھ ٹکرائی۔ یہ وجود کسی اور کا نہیں بلکہ زوریز درانی کا تھا، جو ابھی ابھی آفس سے واپس لوٹا تھا۔ ٹکر اتنی زبردست تھی کہ فروا کا توازن بگڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ خوبصورت اسنیکس ٹرے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ کچن کی ساری محنت، پاپ کارن، نگیٹس اور کباب لاؤنج کے فرش پر بکھر گئے اور آئس کریم کا باؤل ٹوٹ کر چور چور ہو گیا۔ فروا کو ایک گہرا جھٹکا لگا، وہ پاؤں سے لے کر سر تک صدمے میں چلی گئی۔ پہلے تو اسے اپنے گرتے ہوئے کھانے کا اتنا شدید صدمہ ہوا کہ وہ غصے اور افسوس کے ملے جلے جذبات میں کچھ بڑبڑانے ہی والی تھی اور سامنے کھڑے شخص کو خوب سنانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، زوریز کا سخت چہرہ اس کے سامنے تھا۔ زوریز کو سامنے پا کر فروا کی آنکھوں میں پچھلی رات کا سارا غصہ، تپش اور نفرت یکدم اتر آئی۔ اس کا خون ایک بار پھر کھولنے لگا۔ وہ جانتی تھی اگر اس وقت وہ یہاں کھڑی رہی تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور سب کے سامنے تماشا بن جائے گا۔ اپنے شدید غصے اور اشتعال کو دبانے کے لیے وہ بنا ایک لفظ بولے خاموشی سے پاس موجود صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر اپنا سر ان میں چھپا لیا۔ وہ اندر ہی اندر ابلتے ہوئے غصے کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ زوریز حیرت اور سرد نظری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لاؤنج میں بکھرے ہوئے کھانے اور ٹوٹے ہوئے باؤل کے درمیان ایک عجیب سی سنگین خاموشی چھا گئی تھی۔ زوریز اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، جبکہ فروا صوفے پر سر گھٹنوں میں دیے اپنے ابلتے ہوئے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماحول کے اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے فرح نے آگے بڑھ کر پہل کی۔ السلام علیکم زوریز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فرح نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے انتہائی شائستگی سے سلام کیا۔
زوریز نے اپنی سرد نظریں فروا سے ہٹا کر فرا کی طرف دیکھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ زوریز نے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ بات کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار صوفے پر بیٹھی اس لڑکی کی طرف جا رہی تھیں جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور جس کے پورے وجود سے بیزاری اور غصہ جھلک رہا تھا۔ زوریز نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر اس نے پاس کھڑی ثنا کی طرف رخ کیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، ثنا، یہ لڑکی کون ہے؟ ثنا نے زوریز کے اشارے کا تعاقب کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کون؟ بلو ڈریس والی، یہی یہ جو صوفے پر بیٹھی ہے، یہ بلو ڈریس والی لڑکی؟ زوریز نے فروا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جس کے نیلے لباس کی چمک اس اندھیرے لاؤنج میں بھی نمایاں تھی۔ ثنا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ بھائی، یہی تو رحمان چچا کی چھوٹی بیٹی ہے، فروا۔ فروا؟ یہ نام سنتے ہی زوریز کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا سا کھڑا فروا کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں بجلی کی طرح وہ 5 سال پرانی تصویر گھوم گئی جب اس نے لندن میں 14 سال کی ایک چھوٹی سی پونی ٹیل بنائے شرارتی بچی کو دیکھا تھا، لیکن اس کے سامنے جو لڑکی نیلے لباس میں بیٹھی تھی وہ اب کوئی بچی نہیں تھی بلکہ ایک باوقار اور بےحد خوبصورت دوشیزہ بن چکی تھی جس کا سراپا اور انداز بالکل بدل چکا تھا۔ زوریز حیرت اور شوق کی ملی جلی کیفیت میں اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے زوریز نے سوچا کہ اسے آگے بڑھ کر فروا سے بات کرنی چاہیے، آخر وہ اس کی منکوہہ تھی۔ وہ جیسے ہی فروا سے مخاطب ہونے کے لیے ایک قدم آگے بڑھا، فروا کو اس کی آہٹ کا احساس ہو گیا۔ فروا نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں زوریز کے لیے شدید نفرت اور غصے کے انگارے دہک رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ زوریز کوئی ایک لفظ بھی بول پاتا، فروا صوفے سے کھڑی ہوئی اور غصے سے اپنے پیر پٹکتی ہوئی تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یوں پیر پٹک کر جانا زوریز کے منہ پر ایک واضح تماچا تھا جس نے زوریز کی انا پرست دل کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ زوریز فروا کے اس رویے پر تلخی سے تل ملا کر رہ گیا۔ فرا نے جب زوریز کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تو اس نے فوراً بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زوریز بھائی، آپ برا مت مانیے گا، فروا کا موڈ اصل میں ابھی تھوڑا خراب ہے۔ وہ لندن اور یہاں کے ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پا رہی نا، اس لیے چڑچڑی ہو رہی ہے، اور اوپر سے یہ اس کا پسندیدہ کھانا بھی گر گیا، بس اسی لیے وہ ایسے چلی گئی، ورنہ وہ ایسی ہے نہیں۔ فرا نے جلدی جلدی صفائیاں پیش کی تاکہ ماحول مزید خراب نہ ہو۔ زوریز نے بغیر کچھ کہے صرف ایک گہرا سانس لیا، لیکن اسماعیل جو اب تک کچن کے کونے میں کھڑا یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا اب خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اپنی بہنوں کی یہ حالت اور فروا کا زوریز بھائی کو یوں سرعام اگنور کر کے جانا دیکھ کر اسماعیل کا ہانسا چھوٹ گیا۔ اسماعیل نے لاؤنج کے سناٹے کو چیرتے ہوئے جنات کی طرح ایک زوردار قہقہا لگایا۔ ہا ہا ہا، بھائی صاحب کیا زبردست سین تھا، مائنڈ بلوئنگ۔ اسماعیل ہنستے ہنستے صوفے پر گرنے لگا جبکہ فرا نے غصے سے اسے گھورا کہ یہ سارا تماشا اسی کی بھوک کی وجہ سے ہوا تھا۔ زوریز اسماعیل کے قہقہوں پر نظریں چراتا ہوا خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے دل و دماغ میں اب فروا کا وہ غسیلا اور خوبصورت چہرہ کسی نقش کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ مما، آپ لوگ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ شاہویز مجھ سے پورے 1.5 سال چھوٹا ہے، میں اسے ہمیشہ سے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی آئی ہوں۔ آپ لوگ کیوں یہ زبردستی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ شادی بالکل نہیں کروں گی، اور آپ لوگوں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ فرا نے روحاسی آواز میں شدید احتجاج کیا۔ اس کی ماں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر سمجھانے والے لہجے میں کہا، بیٹا تمہارے بابا یہی چاہتے ہیں، وہ اور تمہارے تایا ابا دونوں بھائی اس بات پر راضی ہیں اور اپنے خاندانوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اصولاً تو تمہاری شادی ہم نے زوریز سے کرنی تھی، مگر تم جانتی ہو نا کہ تمہاری دادی اور دادا کی کیا خواہش تھی، اسی لیے ہمیں زوریز کی شادی فروا سے طے کرنی پڑی۔ اب بیٹا تم انکار مت کرو، سب لوگ راضی ہیں، تم تو ہماری اتنی فرما بردار بیٹی ہو، آج تک تم نے کبھی کسی بات پر انکار نہیں کیا۔ اپنے بابا کا سر جھکنے مت دینا، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو۔ مما کے جانے کے بعد فرا اسی الجھن میں ڈوب گئی۔ جب اس نے یہ بات فروا کو بتائی تو فروا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ منع کر دیں آپ کیوں اس زبردستی کے رشتے میں بندھ رہی ہیں؟ فروا نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں زبردستی کے رشتوں میں پڑ رہی ہیں؟ فرا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مایوسی سے مسکرائی۔ نہیں فروا، میں بابا کا سر نہیں جھکا سکتی۔
میں اپنی خوشی کے لیے ان کی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اور فرح نے نم آنکھوں کے ساتھ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ چند ہی دنوں میں گھر میں فرح اور شاہویز کے نکاح کی تقریب کا دن آ گیا۔ پورا دورانی ہاؤس روشنیوں اور مہمانوں سے چمک رہا تھا، مگر فروا کا دل اب بھی زوریز کے اس پرانے انکار کی وجہ سے کھچا کھچا تھا۔ اس خاص تقریب کے لیے فروا نے ہلکے گلابی رنگ کی پیروں کو چھوتی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت اور کامدار فراک پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے لمبے گھنے اور ریشمی بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا جو کہ اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ چہرے پر ہلکے میک اپ کے ساتھ ہونٹوں پر گہری لال لپسٹک لگائے وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی نظریں اس پر ٹھہر جاتی۔ وہ کسی پرستان کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فروا جیسے ہی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے لاؤنج کی طرف آنے لگی، سامنے سے آتے ہوئے زوریز دورانی کی نظر اس پر پڑی۔ فروا کو اس روپ میں دیکھ کر زوریز کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، مگر اگلے ہی لمحے میں اس کے اندر کا روایتی مرد جاگ اٹھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ تیز قدموں سے فروا کے قریب آیا اور اس کا راستہ روکتے ہوئے کڑکدار مگر دھیمی آواز میں بولا، اسی وقت اوپر جاؤ، اپنے بال باندھو اور یہ میک اپ صاف کرو۔ فروا نے حیرت اور غصے سے اپنی ہری آنکھیں سکیڑی اور زوریز کی نظروں میں نظریں ڈال کر بولی، زوریز بھائی، مجھے میرے بال ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں اور مجھے یہ میک اپ ایسے ہی پسند ہے، میں کیوں بدلوں؟ میں نے کیا کہا ہے سنا نہیں تم نے؟ زوریز نے روبدار لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ فروا کچھ سمجھ پاتی، زوریز ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس نے فروا کی کلائی کو نرمی مگر مضبوطی سے تھاما اور اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے فروا کے نچلے ہونٹ پر لگی لال لپسٹک کو آہستہ سے رگڑ کر چھڑا دیا۔ اس اچانک اور رومانوی قربت پر فروا کا سانس جیسے رک گیا اور اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ زوریز یہی نہیں رکا، اس نے بڑی مہارت سے فروا کے کھلے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا اور انہیں ایک خوبصورت جوڑے کی شکل میں باندھ دیا۔ فروا حیرت اور سحر کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب کچھ بہتر لگ رہی ہو، زوریز نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر گویا ہوا، نہیں، ابھی بھی کچھ کمی ہے۔ اس نے پاس ہی فروا کے کندھے پر گرے ہوئے دوپٹے کو اٹھایا اور بڑے حق سے اسے فروا کے سر پر سجا دیا۔ اب ٹھیک ہے، آئندہ سر پر دوپٹہ لے کر ہی گھومنا۔ زوریز کے اس حد درجہ جابرانہ مگر رومانوی حق جتانے پر فروا کا غصہ دوبارہ جاگ اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ زوریز کی گرفت سے چھڑایا اور غصے سے تل ملا کر بولی، آپ مجھ پر اتنا حق کس بات کا جتا رہے ہیں؟ میں اپنی مرضی سے جینے کی قائل ہوں، کسی کی پابندیوں کی نہیں۔ وہ زوریز کو ایک غسیلی لکیر سے گھورتی ہوئی اپنے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ زوریز وہیں کھڑا گہری اور سحر انگیز نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس ضدی اور چلبلی لڑکی کو قابو کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن دورانی مینشن کی اس رونق کو اپنے رنگ میں رنگنا اب میرا اگلا مقصد ہے۔ نکاح کی تمام رسومات مکمل ہو چکی تھیں۔ مہمانوں کی چہل پہل اور مبارکبادوں کے شور سے دور فرح اپنے کمرے میں بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کے سرخ و روسی لباس کی بھاری گھیر دار زرق برق کام اس کے وجود پر بوجھ بن رہے تھے، مگر اس سے کہیں زیادہ بوجھ اس کے دل پر تھا۔ اس کے ذہن میں رہ کر وہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ شاہویز عمر میں اس سے چھوٹا ہے اور یہ رشتہ صرف بڑوں کے اصرار پر ہوا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ شاہویز اندر داخل ہوا اور نرمی سے دروازہ بند کر دیا۔ شیروانی میں ملبوس شاہویز کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی تھی۔ فرح نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل کا غبار اب ضبط کے بندھن توڑنے لگا تھا، اس لیے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز میں بول پڑی، مجھے سب معلوم ہے شاہویز، یہ نکاح تم نے صرف اور صرف مجبوری میں کیا ہے۔ تم پر اور خاندان کے باقی لوگوں پر تایا ابا اور بابا نے زور زبردستی کی ہے، ورنہ کون اپنی مرضی سے اپنے سے بڑی لڑکی سے شادی کرنا چاہے گا؟ تم نے صرف بڑوں کا لحاظ رکھنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ فرح کی آواز آخر میں رند گئی اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ شاہویز نے بغیر کوئی لفظ بولے انتہائی تحمل اور احترام سے فرح کی پوری بات سنی۔ اس کے چہرے پر کسی غصے یا ناگواری کے بجائے ایک دھیمی اور پروقار مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا فرح کے قریب آیا۔ اس کی ہر آہٹ فرح کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ شاہویز بیڈ کے پاس پہنچا اور نہایت شائستگی اور عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے فرح کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان ایک باوقار فاصلہ تھا، مگر فضا میں ایک رومانوی سحر چھا چکا تھا۔
شاہویز نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور نہایت نرمی سے فرح کے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا پرسکون تھا کہ فرح کے اندر کا سارا اضطراب اب جیسے ایک لمحے میں تھم گیا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے یہ سب گھر والوں کے دباؤ یا زبردستی میں آ کر کیا ہے؟ شاہویز نے اپنی گہری سنجیدہ اور محبت پاش نظریں فرح کے چہرے پر ٹکا دی۔ اس کے لہجے کا خلوص فرح کے دل کو چھو گیا۔ فرح، یہ نکاح کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ میری اپنی سب سے بڑی خواہش تھی جو آج پوری ہوئی ہے۔ مجھے آپ پسند ہیں ہمیشہ سے۔ شاہویز نے سچائی سے اعتراف کیا، اور جہاں تک بات عمر کی ہے تو محبت اور رشتوں میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ دو دلوں کا ایک دوسرے کا احترام کرنا اور ساتھ نبھانا اہم ہوتا ہے، اور میرے لیے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے دل سے یہ تمام وسوسے نکال دیجیے۔ آپ میری عزت بھی ہیں اور میری پسند بھی۔ شاہویز کے اس باوقار اور خوبصورت اعتراف نے فرح کے دل پر رکھے سارے بوجھ کو دور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور تشکر کے آنسو چمک اٹھے۔ شاہویز نے مسکرا کر اپنی شیروانی کی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور بطور منہ دکھائی ایک خوبصورت سی انگوٹھی فرح کی انگلی میں پہناتے ہوئے اس پاکیزہ رشتے کا ایک نئے اور خوبصورت انداز میں آغاز کر دیا۔ فرح اور شاہویز کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور گھر کا ماحول ایک بار پھر اپنی پرسکون روٹین پر واپس آ رہا تھا۔ ایک شام دورانی ہاؤس کے وسیع لاؤنج میں تمام گھر والے بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور خوشگوار گپ شپ چل رہی تھی۔ اسی دوران تایا جان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولے، رحمان بھائی، میں چاہتا ہوں کہ اب دیر نہ کی جائے اور اب تم فروا کی بھی رخصتی دے دو۔ زوریز اور فروا کا نکاح تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، بس اب باقاعدہ رخصتی کی رسم کر کے فروا کو اس گھر کی مستقل رونق بنا دیا جائے۔ تایا جان کی یہ بات سن کر فروا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے حیرت اور شوق کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ہری آنکھیں پھیلائیں اور سامنے بیٹھے زوریز کی طرف دیکھا، جو اس وقت کسی احتجاج کے بغیر خاموشی سے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زوریز کا یہ سکون اور مسکراہٹ دیکھ کر فروا کا غصہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ وہ خود پر قابو پانے کے لیے بہانے سے چائے کا کپ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے اوپر اپنے کمرے کی بالکنی میں چلی گئی۔ وہ بالکنی کی ریلنگ تھامے کھڑی رات کی ٹھنڈی ہوا میں اپنے ابلتے ہوئے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ فروا نے مڑ کر دیکھا تو زوریز دورانی ہاتھ جیبوں میں ڈالے نہایت پرسکون انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے کمرے اور میری بالکنی سے اسی وقت باہر نکلیے، فروا نے غصے سے تل ملا کر کہا۔ اس کی آواز میں پچھلی راتوں کا سارا غبار تھا۔ اس رات تو بڑا منہ پھاڑ پھاڑ کر اپنے ماں باپ کو منع کر رہے تھے کہ میں فروا سے کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گا۔ اب کیوں زبان بند ہے آپ کی؟ اب کیوں منع نہیں کیا تھا ابا کو؟ اور یہ بچپن کا نکاح، یہ سب کیا فلمیں چل رہی ہیں یہاں؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میرا تو دماغ گھوم رہا ہے۔ زوریز بغیر کچھ بولے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی باتیں سنتا رہا، جس سے فروا مزید چڑھ گئی۔ جائیے، جا کر اس لڑکی سے شادی کر لیجئے جس کی وجہ سے آپ اس رات اتنے چھک چھک کر شادی سے انکار کر رہے تھے، فروا نے طنز کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اور اس دن نکاح کی تقریب میں کس حق سے آپ نے میرے بال باندھے تھے، میرا میک اپ چھڑایا تھا اور مجھے دوپٹہ اڑایا تھا؟ جب آپ کو مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی تھی تو وہ سب کیا تھا؟ اب کیوں منہ بند ہے آپ کا؟ اب جائیے اور اپنے ابا کو جا کر انکار سنائیے نا، نکلیے یہاں سے باہر، میرا دماغ ابھی بہت گھما ہوا ہے۔ فروا کا غصہ اپنے عروج پر تھا، لیکن زوریز کے چہرے پر اب ایک گہرا اور رومانوی تاثر ابھر آیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے نہایت دھیرے دھیرے قدم بقدم فروا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں اور گہری نظروں کے سحر میں آ کے فروا کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ زوریز بالکل فروا کے قریب آیا۔ اس نے نہایت نرمی اور محبت سے فروا کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کے حصار میں لے لیا۔ اس اچانک لمس پر فروا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر زوریز کی گرفت ریشم کی طرح نرم لیکن محکم تھی۔ اس نے فروا کی ہری آنکھوں میں اپنی محبت پاش نظریں گاڑ دیں، جہاں اب غصے کی جگہ حیا کی سرخی لے رہی تھی۔ کیا تم جاننا نہیں چاہو گی کہ وہ لڑکی کون ہے جسے میں پسند کرتا ہوں؟
زوریز نے انتہائی مدھم اور رومانوی لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز فروا کے دل کے تاروں کو چھو گئی۔ فروا نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکا لیں، مگر زوریز نے اس کے چہرے کے زاویے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے ہلکا سا اونچا کیا۔ میں نے 6 مہینے پہلے لندن کی ایک آرٹ ایگزیبیشن میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا جس کی ہری آنکھیں بالکل تمہاری طرح جادوئی تھیں، جس کا معصوم چہرہ میرے دل میں اتر گیا تھا۔ زوریز نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں فروا، تم ہی تو ہو۔ میں نے اس رات انکار اس لیے کیا تھا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ دادا ابو نے بچپن میں میرا نکاح اسی آرٹ گیلری والی لڑکی سے کر دیا تھا۔ میں تو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہی منکوہہ کے عشق میں مبتلا تھا۔ زوریز کا یہ خوبصورت اور حیرت انگیز انکشاف سن کر فروا کا سارا غصہ برف کی طرح پگھل گیا۔ اسے یاد آیا کہ ہاں 6 ماہ پہلے وہ بھی اس نمائش میں موجود تھی۔ یہ جان کر کہ زوریز کسی اور سے نہیں بلکہ اسی سے محبت کرتا ہے، فروا کے چہرے پر حیا کی گہری لالی دوڑ گئی اور اس نے شرما کر اپنا چہرہ زوریز کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ زوریز نے محبت سے مسکرا کر اپنے ہاتھ فروا کے گرد پھیلا دیے اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ دورانی مینشن کی بالکنی میں چاند کی دھیمی روشنی میں دونوں کا یہ خوبصورت اور پاکیزہ بندھن اب نفرت اور غلط فہمیوں کے اندھیروں سے نکل کر محبت اور سچے ملاپ کے ایک حسین اور ابدی انجام کو پہنچ چکا تھا، جہاں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھی۔